قبلہ اول لہو لہو صہیونی جنونی فوج نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ نقل مکانی کرنے والے نہتے شہریوں پر حملے جاری۔ دیر البلح پر میزائل حملے میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جنگ کے 9ویں روز شہداء کی تعداد 3200 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 8000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء میں 724 بچے اور 458 خواتین بھی شامل ہیں۔ ہسپتال لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئے۔ صہیونی بربریت کے خلاف حماس کا منہ توڑ جواب، جنگجوؤں کے اسرائیلی شہروں پر حملے جاری ہیں۔ اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر لیا ہے معروف تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جنگ کا اگلا مرحلہ جلد شروع ہونے والا ہے۔ آپ کے خیال میں جنگ مزید بڑھے گی، اور یہ مزید بڑھتی ہے تو کیا صورتحال آگے بننے جا رہی ہے؟ جی، جنگ تو یہ پچھلے 75 سال سے جاری ہے، اس کی ڈفرینٹ فیزز ہیں، اور اس وقت بڑی انٹینس فیز ہے جس میں فلسطینی جو لیڈرشپ ہے اور جن کے گروپس ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، چونکہ دنیا نے ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ابراہم ایکارڈ ہے یا نارملائزیشن ہے، تو اسرائیل کو کھلی چٹھی دے دی گئی تھی۔ غزہ آلریڈی ایک پریزن ہے، اگر آپ دیکھیں 350 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ جب ان کی مرضی اندر آ جاتے ہیں، ان کی اکانومی کو تباہ کر ان کا بلاکیٹ کر دیتے ہیں۔ ویسٹ بینک میں تو بالکل رائٹس ہی نہیں ہے۔ تو اس میں آئی تھنک انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ دنیا کو باور کرائیں کہ فلسطینی تو قربانی دینے کو تیار ہیں۔ زمین بھی انہی کی ہے، قبضہ بھی اسرائیل نے کیا ہوا، یہ فاشسٹ اور زائنسٹ رجیم ہے، اور ظلم بھی وہی کرتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی اس وقت جو ویسٹرن بلاک ہے اور انڈیا بالکل ایک طرف ہے، جو ڈویژن نظر آ رہی ہے وہ آئی تھنک ہمارے اسلامک ورلڈ میں ہے کہ ہمیں ابھی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر فوجیں بھی نہیں بھیج سکتے تو کم از کم آئی تھنک اکنامک بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسپیشلی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، باقی ہیں، وہ اسی نے اسٹیٹمنٹس تو دی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی آپ نہیں دے سکتے، آپ کانوائز بھی رن نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں یہ امہ کے لیے بڑے شرم کا مقام ہے۔ لیکن آئی ایم شیور ابھی اس پہ جو ہے ضمیر جاگنا چاہیے، ابھی اس سے زیادہ کتنی قربانیاں دیں۔ میرے خیال میں فلسطینیوں نے اور حماس نے ایک تاریخ رقم کی ہے، جو مرضی ویسٹ ان کو کہتا رہے آزادی کی خاطر، انہوں نے ایک بالکل نئی وارفیئر انٹروڈیوس کرائی ہے کہ کیسے ایک بالکل مظلوم قوم اپنا دماغ استعمال کر کے اور اتنی بڑی فوج کو، ایئر فورس اور اتنی انٹیلیجنس ایجنسی کو شکست دے سکتی ہے۔ اور جو صاحب، آپ نے مسلم امہ کی بات کی ہے، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اب OIC کا خصوصی اجلاس 18 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے سعودی عرب جدہ میں، تو آپ کے خیال میں اس اجلاس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اور جنگ بندی کی آپ نے بات کی ہے، جنگ بندی کیسے اور کن شرائط پر ہو سکتی ہے؟ جی، جنگ بندی تو ڈیفینیٹلی ابھی ریکوائرڈ ہے، بیکاز اس میں جتنی کیجویلٹیز ہیں میرے خیال ابھی 1/3 بھی رپورٹ نہیں ہو رہی، بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جرنلسٹوں کو بھی مارا ہے، جرنلسٹ ایون رائٹرز کا مارا ہے، پھر الجزیرہ کے جرنلسٹ زخمی ہوئے ہیں باقی، اور ابھی جو بھی آئی تھنک میڈیا رپورٹ کر رہا تھا صحیح پکچرز کو بند ہی کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کو آلریڈی نوٹس انہوں نے دے دیا جی کہ آپ نکلیں، اور ایک طرف آپ دیکھیں بھارت کے کوئی 12 کورسپونڈنٹس ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، CNN BBC، اور جو ہے بیسیکلی ایک ہی تھیم کو لے کے ٹیررزم کی وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے۔ جنگ بندی ڈیفینیٹلی ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے 3 ملک اس کے بارڈر پہ ہیں، مصر ہے، پھر جارڈن ہے، اس کے علاوہ اوپر جو ہے سیریا ہے، اسی طریقے سے لیبنان ہے، کہ کم از کم آپ ان کے جو ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے ان ملکوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنا کھولیں اور اسرائیل پہ پریشر ڈالیں۔ باقی ڈپلومیٹک پریشر ڈالا جا سکتا ہے، بالکل اسرائیل کو آؤٹ کریں، آؤٹ آف آئی تھنک ایک اچھا اناؤنسمنٹ کیا سعودی عربیہ نے، لیکن وہ اسی کم از کم اکنامک بائیک آؤٹ تو کرے، کیونکہ الٹیمیٹلی اکنامک کرنچ جب آئے گا، ان کے بڑے بڑے یہاں پہ بھی جیوز کے آئی وڈ سے کہ بزنس ہاؤسز ہیں، پورے اسلامک ورلڈ میں بزنس کرتے ہیں بلینز آف ڈالر۔ ابھی بھی ایک گروپ نے آئی تھنک جو فوڈ سے ریلیٹڈ نے اناؤنس کیا جی وہ فری فوڈ دیں گے اسرائیلی آرمی کو جو ظلم کر رہی ہے، تو آئی تھنک اس میں بے شمار لیورج ہیں اسلامک ورلڈ کے پاس، یہ یوز کریں۔ آپ کے خیال میں اسلامک ورلڈ کے پاس کافی آپشنز ہیں، اور خاص طور پر جو آپ نے تجویز دی ہے کم از کم پہلے موقع پر یہ جو ہے OIC اکنامک بائیکاٹ تو کرے تاکہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔